تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اکثر یہ دعا فرمایا کرتے: اے اللہ، تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشیہ کی جانب ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے حبشہ ہجرت شروع کی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ ہی میں رکنے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہونے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار بہت دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا گیا۔ ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی نظر ان پر پڑی۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا، چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا: عمر، خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا: نعوذ باللہ، آج میں اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا: عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبان سے یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ یہ دونوں حضرات عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے: اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر وہ بولی: عمر، تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اپنی بہن کی جرأت کو دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت ہے کہ بہن نے دوک ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدرے توفیق کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے: اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا: عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا۔ آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے عمر کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ پھر بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں قرآنی آیات تحریر تھی۔ عمر پڑھتے گئے:
اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستایا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا۔ عتبہ بن ربیع آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔